رب زدني علما رب زدني علما. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. معزز اسلامی و دینی بھائیوں، حاضرین جمعہ، اساتذہ کرام، عزیز طلبہ اور ملت کی ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحشر کی 2 آیات تلاوت کی ہیں، جن میں اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف پیش کیا ہے، اور ایسا تعارف کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی اور شریعت کی بنیاد قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے: هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، اللہ رب العالمین غائب اور حاضر کو یکساں جاننے والا ہے۔ هو الرحمن الرحیم، اللہ رب العالمین بڑا مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے: هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ الملک، اللہ رب العالمین بادشاہ ہے، ساری کی ساری بادشاہت اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ فرماتا ہے دوسری جگہ کہ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، کہ اے اللہ
تو بادشاہ ہے اور تو جس کو چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور لمحے بھر میں تو جس سے چاہتا ہے بادشاہت کو چھین لیتا ہے۔ الملک، اللہ رب العالمین بادشاہ ہے اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین وقتی طور پر کسی کو تھوڑی دیر کے لیے یا کچھ مدت کے لیے، کچھ ایام کے لیے یا چند سالوں کے لیے بادشاہت عطا کر دیتا ہے دنیا میں، لیکن آخرت میں کے بارے میں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اس دن پوچھا جائے گا لمن الملک اليوم، کہ آج کے دن پوری کی پوری بادشاہت کس کے لیے ہے؟ تو جواب آئے گا للہ الواحد، اللہ کے لیے۔ اور کون اللہ؟ الواحد، جو اللہ ایک ہے، القہار، جو اللہ زبردست ہے۔ پوری کی پوری بادشاہت آج کے دن صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ بادشاہ ہے۔ القدوس، اللہ رب العالمین پاک ہے، تمام عیوب سے پاک ہے، تمام نقائص سے پاک ہے۔ آپ دیکھیں کہ معبود بننے کی صلاحیت وہی رکھتا ہے کہ جس کے اندر بشری کمزوریاں نہ پائی جاتی ہوں۔ بشری کمزوریوں سے مراد اسے کھانے کی ضرورت نہ پڑتی ہو، اسے سونے کی ضرورت نہ پڑتی ہو، اسے آرام کرنے کی ضرورت نہ پڑتی ہو۔ اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو پاک رکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ رب العالمین کو نہ تو اونگ آتی ہے اور نہ تو نیند آتی ہے۔ تو معبود بننے کی صلاحیت وہی رکھتا ہے جو بشری کمزوریوں سے پاک ہو، اور معبود بننے کی صلاحیت وہ رکھتا ہے جو بیٹا جننے سے پاک ہو، جو بیٹا نہ پیدا کرتا ہو، اور جو خود کسی کا بیٹا نہ ہو وہ معبود بن سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ رب العالمین ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ وہ کسی سے پیدا کیا گیا، اور نہ تو کوئی اس کا ہمسر اور برابر ہے۔ تو معبود بننے کی صلاحیت وہ رکھتا ہے جو کسی سے پیدا نہ ہوا ہو اور وہ کسی کو پیدا نہ کرے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الاخلاص کے اندر اپنا تعارف کرایا۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ الملک، القدوس، السلام، اللہ رب العالمین سلامتی والا ہے۔ المؤمن، اللہ رب العالمین امن والا ہے۔ المہیمن، اللہ رب العالمین ہمارا نگراں ہے۔ العزیز، اللہ رب العالمین غالب ہے۔ الجبار، اللہ رب العالمین زبردست ہے۔ المتکبر، اللہ رب العالمین تنہا بڑائی والا ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے کہ جن کو یہ مشرک اللہ رب العالمین کے علاوہ پکارتے ہیں یا اللہ کے ساتھ ان کو پکارتے ہیں۔ اللہ ایسے تمام شرک سے پاک ہے، ایسی تمام شرک کی باتوں سے اللہ رب العالمین پاک ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان آیات میں اپنا تعارف پیش کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے ایک نام ہے السلام، المؤمن، اللہ رب العالمین سلامتی والا ہے اور اللہ رب العالمین امن والا ہے۔ لہذا آپ دیکھیں کہ جو اللہ سلامتی والا ہے اس اللہ نے ہمیں اور آپ کو سلامتی والا مذہب عطا کیا۔ ظاہر سی بات ہے جو ذات سلامتی والی ہو وہ ایسا مذہب ہمیں اور آپ کو کیسے دے سکتی ہے جو مذہب سلامتی والا نہ ہو۔ اللہ رب العالمین امن والا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں جو مذہب دیا وہ امن والا مذہب دیا، اور بہت ہی سیدھا سچا صاف ستھرا مذہب دیا کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر دنیا سے گئے کہ ترکتکم علی نہجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، کہ اے لوگوں غور سے سن لو کہ ہم تم کو ایک بہت ہی صاف ستھری شریعت پر چھوڑ کر جا رہے ہیں،
بہت ہی صاف، بہت ہی سیدھے مذہب پر چھوڑ کر جا رہے ہیں، لیلھا کنہارھا، کہ جس کی راتیں بھی دن کی طرح واضح ہیں، یعنی ہدایت میں کوئی خفا نہیں ہے، کوئی پوشیدگی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہب کو بالکل کھول کھول کر اور بہت ہی اچھے انداز میں، اچھوتے اور نرالے انداز میں مذہب اسلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور مذہب اسلام کی بنیاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید کو قرار دیا ہے، جیسا کہ ان آیات میں بھی شروع میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، کہ اللہ تو وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک متفق علیہ روایت کے اندر بیان فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلی بنیاد کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ یہ بات ہم اچھی طرح سے جان لیں کہ ہمارا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کے 2 جز ہیں۔ اگر ہم صرف اللہ کو مانیں اور غیر اللہ کا انکار نہ کریں تو ہم نے کلمے کے مطلب کو نہیں سمجھا۔ کلمے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کا انکار ضروری ہے۔ اس کے اندر پہلے نفی ہے، لا الہ نفی کی جائے، تمام معبودان باطلہ کی نفی کی جائے الا اللہ، اور اس کے بعد صرف اور صرف ایک اللہ کا اقرار کیا جائے۔ تو آپ دیکھیں ہمارے مذہب کی بنیاد جو ہے وہ لا الہ الا اللہ پر رکھی گئی ہے، لہذا لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو سمجھنا اور یہ کلمہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے اس کو سمجھنا، یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ یہ مذہب کی بنیاد ہے، اگر ہم نے اس کلمے کو نہیں سمجھا تو آپ سمجھ لیں کہ یہ جو بیش قیمتی مذہب اللہ رب العالمین نے ہم کو عطا کیا ہے اس کی اہمیت کو ہم نے نہیں سمجھا۔ اللہ رب العالمین اس مذہب کے تعلق سے فرماتا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اسلام کے علاوہ اگر کوئی شخص کوئی اور دین تلاش کرتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے وہ دین ہرگز ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین، کہ جو لوگ اللہ کے انکاری ہیں اور انکار کی حالت میں، کفر کی حالت میں وہ مر جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، کہ ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین زمین بھر کر سونا بھی قبول نہیں کرے گا۔ یہ لوگ آخرت میں اللہ سے روئیں، گڑ گڑائیں اور کہیں کہ اے اللہ ہم مذہب اسلام تو نہیں لائے ہیں، تیرے پاس صاف ستھرا مذہب تو نہیں لائے ہیں، لیکن اے اللہ تو ہم سے زمین بھر کر سونا لے لے اور مجھ کو جنت میں داخل کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، تو اللہ رب العالمین ایسے شخص سے زمین بھر کر سونا قبول نہیں کرے گا۔ اتنا قیمتی مذہب ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عنایت فرمایا ہے۔ لہذا اتنا قیمتی مذہب، تو اس قیمتی مذہب کی بنیاد کو جاننا بھی ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ اور اس قیمتی مذہب کی بنیاد اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ پر رکھی ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین کو ہم نے اپنا معبود مان لیا، لہذا تمام عبادتیں اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے۔ جھکنا اللہ رب العالمین کے لیے ہو، سجدہ اللہ رب العالمین کے لیے ہو، رکوع اللہ رب العالمین کے لیے ہو، دعائیں اللہ رب العالمین سے کی جائیں، نمازیں اللہ رب العالمین کے لیے پڑھی جائیں، روزہ اللہ رب العالمین کے لیے رکھا جائے، اور صدقہ یہ اللہ رب العالمین کے لیے کیا جائے۔ ساری عبادتوں کو اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص کیا جائے۔ اسی طرح سے جس طرح سے اللہ سے ڈرا جاتا ہے اس طرح سے صرف اللہ سے ڈرا جائے، جس طرح سے محبت اللہ سے کی جاتی ہے اس طرح محبت صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے کی جائے۔
یہ اللہ رب العالمین کو معبود ماننے کا مطلب ہے، اور یہ ہمارے کلمے کا سب سے پہلا تقاضا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ شہادتی اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، شہادتین کہا جاتا ہے، صرف ایک شہادت کافی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کو معبود مان لیا جائے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول ماننا، قدوہ ماننا، آئیڈیل ماننا، یہ ہم سب کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس بات کی گواہی دی جائے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لہذا ہم سب کو اس بات کی گواہی دینا ہے۔ اب آپ دیکھیں، جب ہم نے اس بات کی گواہی دے دی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اب ہم اور آپ اس کا مطلب سمجھیں۔ گواہی دے دینا کافی نہیں ہے، جب ہم نے یہ کلمہ پڑھ لیا، محمد الرسول اللہ جب ہم نے کہہ لیا، اس کی گواہی جب ہم نے دے دی، تو یہ کلمہ ہم سے کچھ تقاضا کرتا ہے۔ وہ تقاضا کیا ہے؟ وہ تقاضا یہ ہے کہ طاعتہ فیما امر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ان تمام باتوں میں کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماننے کے لیے کہا ہے، جن کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، ان تمام باتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ اور اپنا آئیڈیل اور اپنا نمونہ مانا جائے۔ اور اس تعلق سے قرآن کریم کی کئی ایک آیتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کا کہنا مانو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور کسی اور کی اطاعت کر کے اللہ کے نبی کے قول پر کسی اور کے قول کو رکھ کر اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور تمہارے جو حکماء، تمہارے جو حاکم، جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تم میں کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو اپنی بات کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتوں کا حکم دیا ہے ان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ اب اس میں بھی بڑی تفصیلات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کئی چیزوں میں کرنی ہے۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عبادت کتنی مقدار میں کی ہے تو وہ عبادت اتنی مقدار میں کی جائے، اس سے زیادہ نہ کی جائے۔ کوئی عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام انداز میں بغیر مقدار کے کی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میں اللہ رب العالمین سے ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ دوسری حدیث میں بیان فرمایا کہ میں ایک دن میں اللہ رب العالمین سے 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ لہذا شارحین حدیث کہتے ہیں کہ یہاں پر مراد زیادتی ہے۔ زیادتی کا مطلب زیادہ سے زیادہ استغفار کیا جائے اللہ رب العالمین سے، اس کی کوئی تعداد فکس نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے۔ تو یہ ایک عمومی عبادت ہے جس کو آپ زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں، جس کی تعداد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فکس کر دی ہے، لہذا اس کو اسی تعداد میں کرنا ہے۔ مثال کے طور پر فجر کی فرض نماز 2 رکعت ہے، ہمیں 2 رکعت پڑھنی ہے۔ ظہر کی 4 رکعت ہے، 4 رکعت پڑھنی ہے۔ اسی طرح جتنی بھی نمازیں ہیں، جتنی رکعتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں، اتنی ہی رکعتیں ہمیں پڑھنا ہے۔ اسی طرح سے کوئی خاص عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص وقت میں کی ہے تو وہ عبادت اسی خاص وقت میں کی جائے گی، اسی خاص وقت میں۔ جیسے نمازوں کے اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیے ہیں، لہذا انہی اوقات میں 5 نمازوں کو ادا کرنا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کوئی عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص جگہ فرض کر دی ہے تو وہ عبادت اسی خاص جگہ میں جا کر کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر حج اور عمرہ،
حج اور عمرہ کے لیے مکہ جانا لازمی ہے. یہ ایسی عبادت ہے جو مکہ کے علاوہ کہیں اور نہیں ہو سکتی ہے. لہذا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے اس میں آپ کی اطاعت کرنا، یہ کلمہ محمد الرسول اللہ کا تقاضا ہے. اسی طرح تصدیقہ فیما اخبرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی خبر دی ہے ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی جائے. آپ دیکھیں کہ ہمارا یہ جو مذہب ہے اس کی تمام باتیں مستند اور اتھینٹک ہیں، حوالوں سے ثابت ہیں. لہذا ہماری جو خبریں ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان کی ہیں وہ ساری باتیں احادیث کے اندر موجود ہیں. اور آپ سمجھ لیں یہ جس مذہب کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ اسی مذہب کا خاصہ ہے کہ سند کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہم تک پہنچی ہیں، مضبوط سند کے ساتھ. محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، مسلم کے مقدمے میں یہ بات ذکر ہے کہ شروع میں معاملہ یہ تھا کہ جب صحابہ اکرام کا زمانہ تھا، تابعین کا زمانہ تھا، اسلام کے بارے میں کوئی صحابی کوئی خبر دیتا، کوئی تابعی کوئی خبر دیتا تو اس کو مان لیا جاتا کہ یہ بات صحیح ہے. لیکن کہتے ہیں کہ جب فتنہ واقع ہو گیا، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی اور فتنہ واقع ہو گیا، برے لوگ بھی آنے لگے اور جھوٹے لوگ بھی اسلام میں آنے لگے. محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ تب کوئی بھی اسلام کے بارے میں کوئی بات کہتا تو ہم لوگ کہتے کہ سمو لنا رجالکم، اپنے راویوں کو ذکر کرو. یہ جو بات تم بیان کر رہے ہو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے آئی ہے ہم تک، اس کا سلسلہ کیا ہے، اس کو ذکر کرو. اور آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ایسے ایسے جہابذہ اور علم حدیث کے ماہرین پیدا کیے کہ جنہوں نے رطب و یابس کو بالکل الگ کر دیا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا. ظاہر سی بات ہے مذہب اسلام کے گئے ہوئے دنیا سے کتنے دن ہو گئے، تو یہ مذہب مستند حوالوں سے ہمارے پاس کیسے آیا ہے یہ جاننا بھی ضروری ہے. اسی لیے آپ دیکھیں محمد ابن سیرین کہا کرتے تھے کہ ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم، کہ یہ جو علم حدیث ہے یہ دین ہے. فانظروا عمن تاخذون دینکم، لہذا خوب ٹھیک سے دیکھ لیا کرو کہ تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو، اپنا دین کس سے لے رہے ہو، وہ شخص کیسا ہے، خوب ٹھیک سے دیکھ لیا کرو. اور عبداللہ ابن مبارک مشہور تابعی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، کہ سند جو ہے اللہ کے نبی سے ہم تک جو حدیث کا سلسلہ ہے یہ دین کا حصہ ہے. لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر یہ سند نہ ہوتی تو جس شخص کا جو جی چاہتا وہ کہتا پھرتا، ہر چیز کو وہ دین بنا دیتا. لیکن آپ دیکھیں اتنی مضبوط کڑیاں بنا دی ہیں ہمارے محدثین نے کہ دین کے اندر کوئی غلط بات کوئی داخل کر لے جائے اپنی طرف سے، ایسا نہیں ہو سکتا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آج جو بھی عبادتیں لوگ کر رہے ہیں ان کو دیکھیں کہ آیا یہ عبادت اتھینٹک بالکل حوالوں کے ساتھ مستند انداز میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں. کتنی عبادتیں ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ صاف ستھرا مذہب ہے، سلامتی والے اللہ نے یہ مذہب ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے، اس کی عبادتیں بھی سلامتی والی ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العالمین نے کسی بھی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا ہے. لہذا ہماری عبادتیں بھی سلامتی والی ہیں. جہاں مشقت آ رہی ہو، جہاں پریشانی آ رہی ہو، ہماری شریعت کی طرف سے رخصتیں دی گئی ہیں. اور ہماری شریعت کے اندر رہبانیت نہیں ہے. رہبانیت کی گوشہ نشیں ہو جانا، سماج اور معاشرے سے الگ ہو جانا اور جنگل میں جا کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، یہ ہمارے دین اور ہمارے مذہب کا حصہ نہیں ہے. عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور آپ سے اپنی شہوتوں کو مارنے کی اجازت مانگ رہے تھے کہ ہم اپنی شہوتوں کو کچل لیں، ہم نہ شادی بیاہ کریں، ہم نہ بچے پیدا کریں، ہم کچھ نہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینے کے لیے آئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تبتل کی اجازت نہیں دی،
دنیا سے الگ تھلگ ہو جانا، شادی بیاہ سے الگ تھلگ ہو جانا، صرف اللہ کی عبادت کرتے رہنا، سماج اور معاشرے سے کٹ جانا، اس کی اجازت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہیں دی۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں اس کی اجازت مل جاتی تو ہم سب اپنی شہوتوں کو کچل لیتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ پتہ یہ چلا کہ جو عبادتیں اللہ کے نبی نے مشروع قرار دی ہیں، یہ بھی کلمے کا تقاضا ہے۔ ایک تو تیسرا تقاضا دو میں نے بیان کیے، تیسرا تقاضا ہے کہ وَاجْتِنَابُ مَا نَهَا عَنْهُ وَزَجَرَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں سے روک دیا ہے، جن سے منع کر دیا ہے، ان سے رک جانا، یہ کلمہ محمد رسول اللہ کا تیسرا تقاضا ہے۔ اور چوتھا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی عبادت نہ کی جائے الا بما شرع، مگر اسی طریقے پر جس طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کر کے بتلایا ہے، لہذا وہی عبادتیں کی جائیں گی۔ ان عبادتوں کے علاوہ اپنی طرف سے کوئی مشقت والی عبادت ایجاد کر لی جائے تو ایسی عبادت کی گنجائش ہمارے مذہب میں نہیں ہے۔ آپ دیکھیں بہت سی عبادتیں اس طرح کی ہمارے یہاں رائج ہو گئی ہیں، جب ان کے بارے میں کہا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں آخر یہ عبادت ہی تو ہے، یہ منع کیوں کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیں میں نے ذکر کیا کہ کلمے کا تقاضا یہ ہے محمد رسول اللہ کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادت جس مقدار میں کی ہے وہ عبادت اس مقدار میں کی جائے۔ مقدار میں آپ نے نہیں کی، عمومی انداز میں کی ہے تو آپ عمومی انداز میں کریں۔ اب آپ دیکھیں کتنے ایسے وظیفے ہیں جو لوگ بنائے ہوئے ہیں کہ اتنی مرتبہ کر لو تو یہ بیماری دور ہو جائے گی، اتنی مرتبہ پڑھ لو تو ایسا ہو جائے گا، اتنی مرتبہ پڑھ لو تو ایسا ہو جائے گا۔ ایسا بالکل ہو سکتا ہے، لیکن اتھینٹک حوالوں سے یہ بات ثابت ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وظیفے کی اتنی مقدار بتلائی ہے یا اس وقت پڑھنے کے لیے کہا ہے، یا اللہ کے نبی سے ثابت ہے تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر ثابت نہیں ہے تو اس طرح کی مقدار اپنی طرف سے بنانا کہ یہ وظیفہ اتنی بار پڑھا جائے، اس سورت کو اتنی بار پڑھا جائے تو یہ ہو جائے گا، یا یہ سورت فلاں بیماری کے لیے شفا ہے، یہ سورت فلاں بیماری کے لیے شفا ہے، اس طرح کی جو باتیں اپنی طرف سے ایجاد کی گئی ہیں، لہذا ایسی باتیں اسی وقت قابل قبول ہوں گی جب یہ ساری باتیں اسی تعداد کے ساتھ اور اسی وقت میں پڑھنے کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوں گی، تبھی ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ ورنہ آپ سمجھ لیں کہ اپنی طرف سے مقدار بنانا یہ کلمے کے تقاضے کے خلاف ہے، محمد رسول اللہ کے تقاضے کے خلاف ہے۔ اللہ رب العالمین کی عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی کی جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مذہب اسلام جیسا مذہب عطا کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے مذہب پر چلنے کی ہمیں اور آپ کو توفیق دی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس مذہب کا جو تقاضا ہے اور اس مذہب کی جو سب سے پہلی بنیاد ہے، یعنی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد محمد الرسول اللہ، یہ جو ہم گواہی دیتے ہیں دونوں کلموں کی، یہ جو شہادتین ہیں، ان کے کیا تقاضے ہیں، ان کو پڑھنے کے بعد ہم پر کیا کیا چیزیں فرض ہو جاتی ہیں، ان چیزوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اور ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ عبادتوں کو لے کر لوگ کتنا پریشان ہیں، ان کو کسی بھی چیز کا نام دے دیا، تپسیا کا نام دے دیا، یا اسی طرح دوسرے نام دے دیے، اور عبادت اپنے اوپر لاگو کر کر کے کتنا پریشان ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ رب العالمین نے ہمیں کوئی ایسی عبادت نہیں دی ہے، ایسی کسی عبادت کا مکلف نہیں بنایا ہے کہ جس سے ہم پریشان ہو جائیں۔ ساری عبادتیں ہماری امن والی ہیں، ساری عبادتیں ہماری سلامتی والی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، کلمے کے تقاضوں کو سمجھ کر ان کے مطابق زندگی گزارنا، اور کلمہ توحید کا صحیح مطلب کیا ہے، اور اسی طرح جب ہم رسالت کا اقرار کر لیتے ہیں تو اس کا صحیح مفہوم کیا ہے، یہ ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام کے منہج کے مطابق قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے اور جنہوں نے گزارش نہیں کی ہے، اللہ ان کے تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما۔ اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، اللہ ہمارے مریضوں پر رحم فرما، اللہ ہمارے بچوں پر رحم فرما، اللہ ہمارے ماہد کے بچے جو آج کل امتحان میں مشغول ہیں، اللہ انہیں ثابت قدمی عطا فرما،
اور انہیں اپنے اسباق کو صحیح انداز میں یاد کرنے کی اور پھر امتحانات میں لکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔